احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المبارک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین الی غیر النہایہ۔ دل بند آمینہ کو ہمارا سلام ہو، سردار اولیاء کو ہمارا سلام ہو، خلقت کی ابتدا کو ہمارا سلام ہو، عظمت کی انتہا کو ہمارا سلام ہو، جس کے نقوش پا ہے منازل کے سنگ میل، عالم کے رہنما کو ہمارا سلام ہو۔ احمد رضا ہے عشق رسالت کے آئینہ، احمد کی اس رضا کو ہمارا سلام ہو۔ نسبت نے جن کی بخشا ہے اعزاز حق رقیب، ان جملہ اولیاء کو ہمارا سلام ہو، ان جملہ اولیاء کو ہمارا سلام ہو۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی یہ بزم کس لیے منعقد کی گئی ہے۔ فرانس میں ایک ناپاک انسان، جسے فرانسیسی صدر بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی حمایت بھی کی۔ فرانس میں ایک ٹیچر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخانہ خاکہ بنایا اور کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس پر ایک لڑکے نے آبجیکشن کیا اور اس ٹیچر کا سر سے اس کا تن جدا کر دیا۔ اس کے بعد جب فرانسیسی صدر کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اس لڑکے کو گولی مروا دیا اور اس کی حمایت کی۔ تو گویا کہ فرانس میں اس ناپاک انسان نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور فرانسیسی صدر نے حمایت کر کے اور اسلام کے مخالف بیان دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اسلام کے خلاف مخالفت بھی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی۔ تو اسی کے خلاف بطور مظاہرہ یہ پروگرام تھوڑی دیر کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی ایک مشہور آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو، کس سے؟ لوگوں سے فرما دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہلوا رہا ہے کہ اے میرے حبیب تم خود اس بات کا اعلان کر دو کہ لوگو تم اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرد مومن اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور سچا فرما بردار نہ ہو جائے۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ اے میرے حبیب تم خود کہہ دو کہ لوگوں میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے اور اس آیت کریمہ کو کس وقت نازل کیا گیا۔ میں نے حدیث مبارک میں پڑھا
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ کفار قریش جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت کو نصب کیا تھا اور ان کو سجا کر ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے سجدے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو سنو، قسم خدا کی تم لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین پر نہیں ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے الگ ہو گئے ہو، ان کے دین پر نہیں ہو۔ انہوں نے کہا ہم ان بتوں کی پوجا صرف اور صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں اور اللہ کی خوشنودی ہمیں ان بتوں کے ذریعہ، ان کی پوجا کے ذریعہ حاصل ہو جائے۔ اس موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل کیا گیا۔ ایسے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لوگوں کو یہ کہلوا دیا اور بتا دیا کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں محبوب رکھے، تو تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت ہر مومن پر لازم و ضروری ہے، اور مومن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی وقت کوئی مقام اور مرتبہ مل سکتا ہے جب کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار ہو کر اپنی زندگی گزارے اور اس پر قائم و دائم رہے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے ایک حدیث مبارک بھی پڑھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مشکات المصابیح شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 12 پر یہ حدیث درج ہے، حدیث نمبر 5، اور کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ یعنی یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ صاحب مشکات حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی بھی آدمی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا اسی وقت کامل مومن ہو سکتا ہے اور اس کا ایمان اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے اور سچی محبت کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ تو قرآن پاک کی آیت کریمہ اور حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی فرما برداری اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے ان کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول پاک سے ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، اپنی آل و اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، اپنے کنبہ اور قبیلہ کے لوگوں سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی شان رسالت کی توہین کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے کو اس کو تشہیر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ رسول پاک کی تصویر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، تو مومنوں کے ایمان کا یہ تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ان کا بالکلیہ بائیکاٹ کرے اور ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرے۔ تو فرانس میں لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، گستاخانہ خاکہ جاری کیا، جس سے مومنین کے دلوں کے چین و سکون چھن گئے۔ پورے عالم اسلام میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ کیوں اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کیونکہ مسلمان کسی کے مذہب کی پیشواؤں کی شان میں تو گستاخی کر نہیں رہا ہے، مسلمان کسی مذہب کے ماننے والے رہنمائی کوئی برائی تو کر نہیں رہا ہے، تو پھر کیوں مسلمانوں کے پیشوا پروفیٹ آف اسلام
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में दूसरे लोग गुस्ताखी करते हैं। इसलिए जब ऐसी बात आएगी तो मुसलमान अपनी जान की कुर्बानी तो दे सकता है, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मुसलमानों पर ये लाजिम व ज़रूरी है कि जो भी लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हों, कहीं के भी हों, चाहे फ्रांस के हों, चाहे बरतानिया के हों, चाहे जर्मन के हों, चाहे ब्रिटेन के हों, गर्ज की किसी भी मुल्क के हों, खाह हिंदुस्तान ही के क्यों ना हो, जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुराई करता है, रसूल पाक की शान में गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल करता है और रसूल पाक की शान घटाने के लिए बेजा कलिमात अपनी जुबान से निकालता है, ऐसे लोगों का बाइकाट हिंदुस्तान में भी किया जाएगा और दुनिया के किसी भी मुल्क में रहेगा उसका बाइकाट किया जाएगा। ये हमारा ईमान का तकाजा है। अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं, तो बताइए रसूल पाक की शान में गुस्ताखी की जाए और मोमिन खामोश रहे, मोमिन पर कुछ फर्क ही न पड़े, ये कौन गवारा कर सकता है? इसको यूं कह लिया जाए, जिसके सीने से ईमान गुम हो गया होगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान ना होगा, ये वही खामोश रह सकता है कि रसूल पाक की शान में गुस्ताखी की जाए और इस तरह से मुसलमान कहलाने वाला खामोश रहे। तो जिसके दिल में ईमान है, जिसके सीने में ईमान बसा हुआ है, जो रसूल पाक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात पर ईमान लाए हैं और उसके तमाम फरामीन पर अमल करते हैं, वो कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं सुन सकते हैं या किसी भी पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी नहीं सुन सकते हैं। हाँ, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, किसी भी पैगम्बर की शान में गुस्ताखी नहीं सुनी जाएगी। पैगम्बर इस्लाम बहरहाल वो पैगम्बरान इस्लाम है, हमारे इस्लाम के पैगम्बर हैं, चाहे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो। और फिर हालिया दिनों में फ्रांस में तो हमारे प्रोफेट ऑफ इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। तो बताइए मोमिनीन कैसे खामोश रह सकते हैं और मुसलमान क्यों कर चुप होकर के बैठ सकते हैं? इसलिए ऐसे मौके पर पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ के मुसलमान हसास हैं, उन लोगों ने एहतजाज किया और उन लोगों के मसनूआत और समाजी बाइकाट का भी ऐलान किया। तो हम भी अपने कस्बे में एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद करवाए और इस नाते कि ये हो जाए कि मेहदावल में भी शान रिसालत के ख़िलाफ़ जिन्होंने गुस्ताखी की थी उनके ख़िलाफ़ मुजाहरा हुआ और उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम रचाया और बसाया गया। उसमें मुसलमानों को ये तालीम दी गई कि फ़्रांसीसी सदर और वहाँ की मसनूआत का बाइकाट किया जाए। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वाखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।